محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. المسلم الصادق المؤمن الحق، ایک سچے مسلمان کا اور ایک صحت مند ایمان والے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہوتا ہے. ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اس کا ایمان سچا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ، توکل، اعتماد. اس کی زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام، استقامت. اس کی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کی رضا، اس کو راضی کرنا، اسے راضی رکھنا. فرائض اسلام، ارکان اسلام کا اہتمام بڑھیا انداز سے، اچھے انداز سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا جس کو اپنے رب سے تعلق ہو اسے اس کے کلام سے تعلق نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہم کلام ہونے میں مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے. اس لیے مومن سچا جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کا ایک نام ذکر نہیں تھا کہ گھر مسلمانوں کا ہو اور وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو. بیٹی بہنیں روحانی جسمانی ناشتہ بعد بھی کیا کرتی تھی، روحانی ناشتہ پہلے کیا کرتی تھی. تہجد میں تلاوت ہو گئی، فجر سے پہلے، فجر کے بعد تلاوت ہو گئی، پھر ناشتہ، جسمانی ناشتہ. اور یہ روحانی اور جسمانی ناشتے سے دن بھر کی تازگی ملتی تھی، طاقت ملتی تھی. یہ تو تھا ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور اس کے دن میں تلاوت نہ ہوتی ہو. آج بھی اس پرفتن دور میں جو خوش نصیب روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور جن کے گھروں میں اور زندگیوں میں تلاوت کا معمول ہے، وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے بہت سے فتنوں سے محفوظ ہے. جو بھی نئی نسل کسی فتنے کا شکار ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں. جو بھی کسی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے عمل خراب ہو گیا، آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں تلاوت قرآن نہیں ہے. کوئی زیادہ روشن خیال ہوگا تو کچھ انگریزی کا ترجمہ پڑھ لے گا، کچھ ترجمے پڑھ لے گا، تلاوت نہیں کرے گا. قرآن کے الفاظ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے. جب روزانہ زبان پہ جاری ہوتا ہے اور اس سے عقل منور ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے وہ بہت سے فتنوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. یہ نور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کوئی ایک لفظ پڑھتا ہے نا نماز میں، اسے 100 نیکیاں ملتی. بغیر نماز کے پڑھتا ہے تو 50 ملتی ہیں. سننے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اسے بھی اس نور کا برکتیں ملتی. اب ایک لفظ اور جو خوش نصیب روزانہ قرآن کی تلاوت اور کئی کئی سپارے، کتنا نور اپنے عقل میں لیتا ہے، کتنی روشنی اپنے دل میں لیتا ہے، کتنی اس کی بصیرت ایمان کی بڑھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے. عبداللہ ابن عباس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ستکون فتنہ، ان قریب بڑے فتنے ہوں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل ان سے بچاؤ کی کیا صورت ہے، فتنوں سے بچاؤ کی کیا صورت ہے. فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب.
اس پر عمل، اس کی تلاوت، فتنوں سے حفاظت، گمراہی سے حفاظت، ظلمتوں سے حفاظت، نور ہے۔ جو بھی غلط سوچ میں پڑا ہے اور ایسے اسلام کے بہت سارے احکامات کے بارے میں شک اور تردد ہونے لگا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں، قرآن کی تلاوت میں، اس کی زندگی میں تلاوت، جو بہت بحث مباحث کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، اس کو اللہ کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، نبی کی یہ سنت سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کا یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کی زندگی دیکھیں گے، اس کی زندگی میں تلاوت قرآن نہیں۔ یہ فتنوں سے حفاظت تھی اور اس سے مسلمانوں کے ایمانوں کو تازگی، طاقت، توانائی ملا کرتے تھے اور روزانہ کا مسلمانوں کا معمول ہوتا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو اور اس سے ہم کلام ہی نہ ہو؟ یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ جس سے روٹھ جاتا ہے اس سے بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جب دلوں میں ظلمت اور سیاہی آ جاتی ہے پھر تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اس کی دوا بھی قرآن کی تلاوت ہے، جب یہ زنگ اترے گا تو اس زنگ کو اتارنے کی جو دوا ہے وہ بھی تلاوت قرآن ہے۔ اب عثمان فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ دل کا زنگ اتر جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے تو عثمان فرمانے لگے پھر یہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی تلاوت دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ جی نہیں چاہ رہا، دوا سمجھ کے کھاؤ۔ دوا کھانے کا جی نہیں چاہتا، انجیکشن لگانے کا دل نہیں کرتا، بچیوں کو دل نہیں کرتا، بچوں کو دل نہیں کرتا، کڑوی لگتی ہے۔ فرمایا دل کی سختی، دل کی غفلت، دل زنگ آلود ہو گیا، تلاوت کیجئے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، زنگ اتر جائے گا۔ اور جب یہ اتر جائے گا سبحان اللہ، پھر تو اس میں مقناطیسیت ہے، جتنا پڑھو گے اتنا اپنی طرف کھینچے گا۔ تو عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا، اس کا تو جی لگتا ہے۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے بھائی، ایک مرتبہ پڑھ لی، دو مرتبہ پڑھ لی، چند بار پڑھ لی، آدمی کا دل اکتا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی اسے قرآن کو پڑھے، سبحان اللہ، جتنی محبت سے پڑھے گا، جتنی عظمت سے پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا مزہ زیادہ ہے، اتنا لطف زیادہ ہے۔ عجیب دولت ہے اس امت کے پاس۔ یقین جانیے تلاوت قرآن کرنے والا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا مایوسیوں سے نکلتا ہے، بے چینیوں سے نکلتا ہے، بے سکونیوں سے نکلتا ہے، ڈپریشن سے نکلتا ہے۔ لوگ دواؤں کا سہارا لیتے، ارے میاں تلاوت قرآن کا سہارا لو نا، جس کا یہ نسخہ اللہ نے بیان کیا ہے، تطمئن القلوب، تمہارے دل سکون میں آ جائیں گے، تمہارے دل سکون میں آ جائیں گے، تمہیں اطمینان مل جائے گا، تمہارے اندر ایک خوشی اٹھے گی۔ تلاوت قرآن تو المؤمن الصادق، المسلم المؤمن الحق، یہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت قرآن اس کے روز کا معمول ہے، تلاوت کرتا ہے۔ یہ جو منزلیں لکھی ہیں نا قرآن میں، 1 منزل، 2 منزل، 7 منزلیں، جب مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت خیر تھی تو ہر روز عام مسلمان 1 منزل پڑھا کرتا تھا اور ہفتے میں اس کا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اس لحاظ سے منزلیں لکھی ہوئی ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے 1 منزل، 2 منزل، 7 منزلیں۔ روزانہ 1 منزل پڑھا کرتا تھا عام مسلمان، خواص نہیں۔ اس امت کے خواص تو 3 دنوں میں بھی ختم کرتے تھے، اور خواص تو ایسے کہ تہجد میں ان کا الگ قرآن ختم ہو رہا ہوتا تھا، نمازوں میں الگ ہو رہا ہوتا تھا، عام تلاوت ان کی الگ ہو رہی ہوتی۔ تہجد میں 3 دن کا قرآن،
عام دنوں میں بھی 3 دن کا، عام نمازوں میں بھی 3 دن کا، گویا کہ 3 دنوں کے اندر اس کے 3 قرآن ختم ہو گئے. ایک تہجد میں شروع کیا ہوا تھا، ایک نمازوں میں شروع کیا ہوا تھا، اور ایک عام تلاوت ہو رہی تھی. امت کے خواص تو قرآن سے ایسا تعلق رکھتے تھے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اہل خاص خاص. یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا اہل القرآن و خاصتہ. اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، گھر کے اللہ کے بہت قریبی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا معمول نصیب فرمائے. اور میرے عزیزو رمضان ہے، اور ماشاءاللہ رمضان تو ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ. جبرائیل امین بھی آسمان پہ آیا کر، زمین پہ آیا کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے سناتے تھے. سارا قرآن آسمان دنیا پر رمضان میں اترا ہے، پھر 23 سال میں ایسا ایسا دنیا میں آیا. تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی. قرآن کو یہ شان ملی ہے. انزل فیہ القرآن شہر رمضان انزل فیہ القرآن. اس میں قرآن نازل ہوا ہے. خاص مناسبت ہے رمضان کی اور قرآن سے. تو ہم اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں بھی زندگی بھر تلاوت کا معمول نصیب فرما دے، اور ان رمضان کی گھڑیوں میں تلاوت کا اہتمام شروع کر. 3 دنوں میں ایک ختم، چلو 1 ہفتے میں ایک ختم، چلو 10 دن میں ایک ختم کر لیں. اور پھر آخری عشرے میں تو ماشاءاللہ رات دن عبادت کی ہے، 3 اس میں ختم کر لیں. 2 عشروں میں ہو گئے، آخر میں 3 ہو گئے، تو انشاءاللہ 4 قرآن ختم ہو جائیں گے. اور اللہ سے مانگ لیں گے اے اللہ زندگی بھر معمول نصیب فرما دے. رمضان میں 4 ختم کر لیے، بقیہ دنوں کے اندر انشاءاللہ 2 مہینوں میں 1 قرآن ختم کر لیں، یا 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرنے کا معمول بنا لیں. کیا مشکل، کتنی دیر لگے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے بہت ہے. فرمایا اٹکتا ہے تو کیا ہوا، اللہ اس کو دگنا ثواب دے. ایک پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو پڑھنے میں مشقت اٹھا رہا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا، اس کا ثواب الگ ملے گا. تو رمضان اللہ کرے ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی زندگی میں اس کی تلاوت کا معمول آ جائے. اور پھر اللہ کرے رمضان کی برکت سے سارے سال کا معمول بن جائے. برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیر ہے، فتنوں سے حفاظت ہے، ایمان کی تازگی ہے، دلوں کا سکون ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون